ماہ رمضان کی پہلی سحری کو باوضو یہ دعا 3 بار پڑھیں۔ یہ دعا پڑھ کر باقی سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیں۔ سارا سال گھر دولت رزق سے بھرا رہے گا۔ پیارے دوستو، اتنی دولت آئے گی کہ آپ سے ختم نہیں ہوگی۔ آپ بانٹتے بانٹتے تھک جاؤ گے، لیکن دولت ختم نہیں ہوگی۔ پیارے دوستو، روزہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کو اللہ پاک نے بہت ہی زیادہ پسند فرمایا ہے، اور قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کا بدلہ اور اجر بغیر کسی واسطے کے بذات خود روزے دار کو عنایت فرمائیں گے۔ خدا نے اپنے بندوں کے لیے عبادات کے لیے جتنے بھی طریقے بتائے ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ نماز میں انسان اپنے اللہ سے دعا مانگتا ہے، گفتگو کرتا ہے، یعنی روزہ بھی خدا تعالیٰ سے لو لگانے کا ایک ذریعہ ہے۔ جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز ہے اور جدا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو رمضان المبارک کی پہلی سحری کا ایک بہت ہی مبارک عمل بتانے جا رہے ہیں، جس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے نعمتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ یہ دعا کون سی ہے اور اس عمل کا طریقہ کیا ہے؟ اس تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ان باتوں کو بہت ہی زیادہ غور سے سنیے گا، تاکہ ان باتوں پر بہت ہی زیادہ خوش دلی اور مکمل طور پر آپ لوگ عمل کر سکیں۔ وظیفے میں بات کرنے سے پہلے آپ کو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سحری کی فضیلت بتاتے ہیں۔ ناظرین، ویسے تو سحری کی فضیلت متعدد احادیث میں ورد ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے 2 احادیث پیش خدمت ہیں۔ ناظرین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے، اور ایک حدیث میں ہے، بے شک اللہ سحری کرنے والوں پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کا یہ وظیفہ، آج کا یہ عمل بھی رمضان کی پہلی سحری کے متعلق ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، آپ کے گھر میں برکت نہیں ہے، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار دن بدن بگڑتا جا رہا ہے، آپ کے پیسے جو آپ لوگوں نے لوگوں سے دیے ہیں وہ واپس نہیں ہو رہے، آپ قرض دار ہیں، آپ نے قرض دینا ہے، آپ کرائے کے گھر پر رہتے ہیں، ذاتی گھر لینا چاہتے ہیں، آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں۔ پیارے دوستو، پیاری بہنوں، اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں کسی نے تعویذ ڈالے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں کسی نے جادو کیا ہے، آپ کی بیٹیاں بیٹھی بیٹھی گھر میں بوڑھی ہو گئی ہیں، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن اچھے رشتے نہیں آ رہے، آپ ماں ہیں اور آپ بیٹی کے لیے پریشان ہیں۔ مائیں بیٹیوں کے لیے پریشان تو ہوتی ہیں، لیکن آج کا یہ وظیفہ پہلی سحری کا آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جانی ہیں۔ پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے محبوب کو قدموں میں لانا چاہتے ہیں، آپ بیوی ہیں اور آپ کا شوہر آپ کی قدر نہیں کرتا، آپ کی عزت نہیں کرتا، آپ کو ٹائم نہیں دیتا، تو آج کا یہ وظیفہ آپ کے لیے بڑا ہی مفید ہے۔ آج میری وہ بہنیں، آج میری وہ بیٹیاں جو پریشان ہیں، جو اپنے نصیب سے پریشان ہیں، آج کا یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی ان کا نصیب 14ویں کے چاند کی طرح چمک جائے گا۔ ان کے نصیب کو لگے بند تالے آج رب کریم کھول دے گا۔ آج پہلا روزہ ہے اور آج رب کریم سے اپنی باتیں منوانے کا دن ہے۔ آپ نے جو کرنا ہے آج سحری کے دن، سحری کے بعد وہ کر لو، انشاءاللہ تعالی رب کریم آپ کی مرادیں، آپ کی حاجتیں آج کے دن ضرور پوری کرے گا۔ پیارے دوستو، آئیے اب آپ کو آج کے عمل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے؟
سب کچھ ایک ایک حرف نقطہ نقطہ آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ وظیفہ کرتے وقت آپ کو کوئی بھی مشکل نہ آئے، کوئی بھی غلطی نہ کر سکیں اور آپ لوگ وظیفہ اچھے طریقے سے کر سکیں۔ پیارے دوستو، یہ عمل رمضان کی پہلی رات میں آپ نے کر لینا ہے، جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا ہے، یعنی جیسے ہی چاند نظر آئے وہ رات پہلی رات ہے۔ اس رات میں آپ نے سحری کے وقت اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ آپ نے اپنی مرضی سے یہ وظیفہ نہیں کرنا، آپ نے سحری کے بعد یا سحری کے وقت اس وظیفے کو لازمی کر لینا ہے۔ یہ ایک ایسا مجرب عمل ہے، اس کی برکت سے آپ کو ایسی ایسی نعمتیں حاصل ہوں گی جن کا ذکر زبان سے کرنا مشکل ہے۔ یہ عمل ایک بہت ہی پیاری سی دعا کا عمل ہے۔ اس دعا کو اگر آپ اس صورت میں اس رات میں پڑھ لیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سمیٹ نہیں سکیں گے۔ پیارے دوستو، اب آپ کو اس عمل کا طریقہ بتاتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، رمضان کی پہلی رات سحری سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھنا ہے اور وضو کر کے آپ نے مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ مصلی پر بیٹھ کر آپ نے 2 رکعت نماز تہجد ادا کرنے ہیں، 2 رکعت نماز تہجد ادا کرنے ہیں، اور اس نماز کے بعد آپ نے آسمان کی طرف منہ کر کے یہ دعا 12 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ دعا آپ ہاتھ کی انگلیوں پر 12 مرتبہ پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر 12 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن یہ دعا جو میں آپ کو ابھی بتاؤں گا یہ آپ نے 12 مرتبہ پڑھنی ہے۔ لا الہ الا اللہ حی القیوم، صرف اتنا ہی، لا الہ الا اللہ حی القیوم۔ پیارے دوستو، یہ آپ نے 12 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یہ پڑھتے ساتھ ہی آپ نے 1 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ سورت پڑھنے کے بعد پیارے دوستو آپ نے کوئی بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نماز والا پڑھ لیں، وہ نہیں آتا تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد، یا آپ یہ پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے دوستو، یہ اتنا سا وظیفہ ہے، یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے۔ یہ دعا جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ آپ نے 12 بار پڑھنی ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ حی القیوم، یہ آپ نے 12 مرتبہ پڑھ کر اور پھر سورت پڑھ کر اور درود پاک پڑھ کر آپ نے رب کریم سے جو آپ کی حاجتیں ہیں، جو آپ کے مسئلے ہیں، وہ آپ نے پیارے رب سے بیان کر دینے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پیارے دوستو، پیاری بہنوں، جو بہنیں شادی کے لیے پریشان ہیں، جو بہنیں پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں، یا جو مائیں اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، آج وہ یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ پہلے ہی عشرے میں ان کی شادیوں کے لیے اچھے رشتے آ جائیں گے، ماؤں کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ لوگ جن کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، وہ کاروبار میں برکت کے لیے یہ وظیفہ کر لیں۔ وہ لوگ جو اچھا رزق، اچھی گاڑی اور گھر چاہتے ہیں، وہ لوگ جو قرض دار ہیں، جنہوں نے کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور گھر کا کرایہ دینا ہے، وہ بھی یہ وظیفہ آج سحری کے وقت کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات میرے رب نے چاہا تو ضرور حل ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، نماز کا اہتمام کیا کریں، بغیر نماز کے کوئی بھی وظیفہ مکمل نہیں۔ وظیفہ خود بھی کریں اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔